احسان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم رب کی عبادت اس طرح کر رہے ہو کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ صدقت، آپ نے سچ کہا. اور پھر کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صرف خاموش ہو کر اپنا چہرہ نیچے کر لیا اور پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر چہرہ نیچے کر لیا اور جواب نہیں دیا، اور پھر دوبارہ پوچھا. 3 دفعہ پوچھنے کے بعد آپ نے جواب دیا کہ جو سوال کر رہا ہے اور جو جواب دینے والا ہے دونوں کو نہیں معلوم، وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو جواب دے رہے بیسکلی. ٹھیک ہے. اور پھر جبریل نے پوچھا کہ مجھے ان کے نشانیاں بتائیں. تو آپ نے کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو غلام ہے اپنے مالکن کو جنے گی. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو بھوکے اور ننگے اور جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے وہ آپس میں بلڈنگز میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. بلکہ میں نے یہ حدیث پہلی بار نا سنی بھی قیامت کی نشانیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی. اچھا، پہلی بار جب سنی تھی نا، تو یہ جو پورشن ہے نا، اس پورشن کی وجہ سے یہ حدیث اس میں مینشن ہوئی تھی. ہاں بالکل. اینڈ دین سبحان اللہ وہ اٹھے اور جیسے باہر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے مطابق کہتے ہیں صحابہ کا کہ جاؤ بلاؤ اس کو، ڈھونڈو اس کو. As soon as he left, the Sahaba went out and he was nowhere. ٹھیک ہے. And he came, یا رسول اللہ, he is nowhere. تو اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ جانتے ہو کون تھا یہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھا جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوا تھا. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، سبحان اللہ، یہ اسلام پورا اس میں نا بند ہے. ہم اس کو ڈیٹیلز میں جاتے کہ اسلام کیوں توحید کے بارے میں بات کی اور ایمانیات کے بارے میں بات کی. سو بیسکلی ایک انسان انیشیلی پہلا سوال کیا تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو ان 5 چیزوں کا نام ہے جو پہلی اس میں جائے گی. اس کے بعد انسان مومن بننا چاہتا ہے نا. سو مسلمان بننے کے بعد جو مومن کیٹیگری وہ تب بنتا ہے جب اس کے اندر پراپر ایمان داخل ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ آخرت کا یقین، ملائکہ کا یقین کہ میرے ساتھ ملائکہ ہیں. سورۃ الحجرات میں بھی آتا ہے نا، قالت الاعراب آمنا. تو تم سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، بھی تم اسلام لائے ہو. تو یہ ہے کہ ایمان کی پہلی کیٹیگری، دین مومن، اینڈ دین احسان. سبحان اللہ، 5 6 and 1. اور وہ جو احسان ہے نا، جو محسنین کون ہے، وہ اپنی لائف، یعنی اصل جو چیز ہے نا وہ یہ کہ اپنی لائف وہ اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف عبادات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا صرف نماز سے تعلق نہیں ہے، وے آف لائف ہے. وے آف لائف ہے. ان کی تنہائیاں، ان کی پبلک لائف، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ جیسے کوئی نوٹس نہیں کر رہا بلکہ رب العالمین ان کو نوٹس کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں نا، سبحان اللہ، the way جبریل came، خذوا زینتکم عند کل مسجد، he didn't come as a پھٹے پرانے کپڑے اور جیسے ایک زاہد اور ایک پیر صاحب بن کے ہوتے ہیں جو بڑا. اسلام is all about hygiene، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس اور بہترین طریقے سے. تو اسلام talks about hygiene and then he asked for permission and then سبحان اللہ آپ اخلاق دیکھیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور 2 زانوں کے بیٹھ کے اور گھٹنے ٹچ ہو رہے تھے. and this is how a student of knowledge should come to a sheikh and respect him. یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے ہاں جی پاؤں اسی طرف کیے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں اور لیکچر سن رہے ہیں. ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہماری جو محافل بھی ہوں گی وہ شاید اتنے مینرز والی بھی نہ ہوں. مطلب اسٹوڈنٹ ایک فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا ادب کے ساتھ، لیکن یہ کیسا ادب اور محبت کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ ملا کے ٹانگیں جو ہے اور گھٹنے ملا کے بیٹھ رہے ہیں اور ہاتھ رکھ رہے ہیں یعنی یو آر انکلائنڈ ٹورڈز رسول. اچھا، آپ میں جھکے ہوئے ہیں. ریسنٹلی میں نے حدیث جو ہے سنی کہ شیخ فضل الہی الحمدللہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی وہ لیکچر دینے کے لیے جو ہے لوگوں کو ذرا قریب کرتے ہیں نا، تو کبھی بار تھوڑا سا نا کہتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ، جو پھر بھی نہیں آ رہا ہوتا. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ دس، یعنی کچھ لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین کی مجالس ہوتی ہیں اور جو جتنا قریب ہو کے بیٹھتا ہے قیامت کے دن وہ جنت کے اتنا قریب ہوگا، اور جو جتنا دور ہو کے بیٹھتا ہے وہ جنت سے اتنا دور ہوگا. سو دیز آر دی ایٹیکیٹس کہ جب دین کی مجالس ہوں
تو قریب قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے اور یعنی انٹرسٹ لے کے سننا چاہیے. اور تو آئی تھنک دس از دی مینیفیسٹیشن وچ جبریل علیہ السلام انفیکٹ جس دن آپ جو بات کی اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ کا دیدار میں سیٹنگ ہوگی نا, جو سیٹنگ ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو جمعہ کی سیٹنگ میں ہوگی. جو لوگ جمعے کی نماز میں آگے آگے بیٹھتے تھے ان کو آگے آگے بٹھایا جائے گا, اور جو لوگ جمعے میں آگے پیچھے پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے سو کیونکہ ہر چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے جو ہے نا کارواں جب بات کرے تو اس دن تو ریپلیکیٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس زندگی میں بھی پیچھے پیچھے لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہے تو اس دن بھی پیچھے ہوں گے, بٹ اس میں بھی اگر کمپٹیشن ہے. اور سبحان اللہ جبریل اس ٹائم اللہ کے نبی سے قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ یعنی اتنے بڑے بڑے کوشچنس میں قیامت کی نشانیاں کہاں سے آ گئیں. ہاں ٹھیک ہے, یعنی ایمان, اسلام, احسان کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ قیامت کی نشانیاں کہ یہ وہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, وہ بڑا دور دیکھتے ہیں ان کو اور ہم بڑا قریب دیکھتے ہیں اس کو. تو جب صحابہ کے دور میں یہ دونوں نشانیاں پوری نہیں ہوئی تھیں اور آج برو ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کس طرح سے یہ عرب ورلڈ, یہ دبئی کے جو کنگ ہیں اور جو سعودی, کس طرح سے یہی لوگ, یہ لوگ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے, یہ لوگ چرواہے تھے. ایو عمر خراب دنیا و خراب عمران, لمبی لمبی بلڈنگز انہوں نے بنا دی ہیں. اینڈ صحابہ اس دور میں یعنی لیسن کیا دیا جا رہا ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ از کلوز ٹو یو. اللہ کے بھی خود کہتے ہیں کہ میرا آنا اور قیامت کے دن ایسے ہے. تو جب اور ہم یہ جو حدیث آج سن رہے ہیں, should we not prepare for the day of judgment, جب ہم نے ساری احادیث اپنے سامنے دیکھ لی ہیں اور جو ان تلد الامۃ ربتہا ہے کہ لونڈی اپنے ماسٹر کو جانے گی, تو اس میں تو ایک علماء یہ بھی شرح بیان کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا وہ اتنے اوفینسو ہو جائیں گے, اتنے بدتمیز ہو جائیں گے کہ they would behave with their mothers and fathers as if they are their masters. برو ویسے یہ وقت آ گیا ہے نا, آ گیا. مجھے لگتا ہے یہ جو چینج ہے نا, ٹرانزیشن, یہ ابھی ہوئی ہے. بالکل ہمارے زمانے میں پچھلا تھوڑا سا ایک جنریشن پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. برو یہ 80 سال نہ بھی بلڈنگ پہلے تھی, 80-90 سال پہلے نہ ہی بلڈنگز تھیں اور نہ ہی بچے اپنے پیرنٹس ایسے بات کرتے تھے. بالکل برو, within 80 years یار this has happened. یہ علماء کے نزدیک تو جو مائنر سائنس ہے کچھ کے نزدیک تو پورے ہو گئے سارے, پورے ہو جائیں تو سو یو نو پریشانی کا. اچھا اس حدیث میں جو مجھے سب سے پرسنلی جو چیز ہٹ کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ دس فیلنگ آف اللہ کانشیسنیس, یس, جو احسان ہے. ہاں کہ بندہ نا اس اسٹیٹ میں اپنے آپ کو نا زبردستی بار بار لانے کی کوشش کرے کہ اچھا اللہ تعالیٰ از واچنگ اوور می, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور ہر معاملے میں بندہ کرے نا, اور اسپیشلی جب کبھی آپ کو یا تو غصہ آ رہا ہے یا کوئی اپسیٹ ہو رہے ہیں یا کوئی تنگی ہو رہی ہے نا, اس ٹائم بندہ کرے تو آپ کو اتنی ایک حیا آتی ہے نا, میں کہتا ہے بندے کا پتر بن جائے. ٹھیک ہے, یو نو کنٹرول یو نتھنگ ریئلی, اینڈ دیٹ سارٹ آف آپ کو نا سیٹل کر دیتا ہے اپنی طرح اوقات میں واپس لے آتا ہے. ہاں, اور آئی تھنک یہ جو گاڈ کانشیسنس ہے نا یار, سلف کا ایک حوالہ, ایک اصول ہے بیسکلی, عبادات و اہل الغفلت عادات و عادات و اہل المقدت عبادات, کہ جو اہل الغفلہ ہوتے ہیں نا ان کی عبادات بھی عادات ہوتی ہیں. ٹکرے مارے, نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, بس سمپل وہ عادات ہیں بیسکلی. لیکن جو اہل علم ہے نا, جو گاڈ کانشیس لوگ ہیں, ان کی عادات بھی بڑی عبادات ہوتی ہیں.